تو جناب دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں۔ اسلام آباد عالمی سیاست کا مرکز اور محور بن چکا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد امن کی کرن اسلام آباد میں روشن ہو رہی ہے۔ بالکل، آج اسلام آباد میں ہونے والی ہلچل پوری دنیا کو سنائی دے رہی ہے اور ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ بھی چکا ہے۔ اس میں جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی ٹیم چند گھنٹوں کی دوری پر ہے، جبکہ امریکی صدر نے بھی کارڈز تمام تر میز پر رکھ دیے ہیں۔ ایٹمی پروگرام کا خاتمہ یا پھر کچھ بھی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ واضح کر دیا ہے۔ رجیم چینج وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن وہ بھی ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مذاکرات کے اس دور کو کٹھن مرحلہ قرار دے رہے ہیں اور اس مارکے کو سر کرنے کے لیے انہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ اور ایسے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اس سفارتی مشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے خاصے متحرک ہیں، اور متحرک ہمیں گزشتہ چند دنوں سے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ تو آج کا دن بہت بڑا ہے اور اس میں کچھ سوالات بھی ہیں، اور سوال اس سے بھی بڑا ہے کہ کیا تہران اور واشنگٹن ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے؟ کیا آبنائے ہرمز کھلے گی یا پھر بند رہے گی؟ ایرانی ایٹمی پروگرام پر تالا لگے گا یا پھر پابندیوں کا حصار ٹوٹے گا؟ کیونکہ ایرانی ایٹمی پروگرام اس کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرنز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ان کا یہ کہنا ہے ابھی بھی جو ہم نے اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو 99% جی ہاں بالکل ڈونلڈ ٹرمپ یہی کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر ویپن بالکل بھی بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی ایران کو۔ تو سب سے بنیادی جو امریکہ کا مطالبہ ہے ایران سے وہ نیوکلیئر ویپن کا ہی ہے، اور اس کے بعد جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے وہ آبنائے ہرمز کھولنے کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے۔ تو کیا اسلام آباد ڈیل دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچا لے گی؟ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے دونوں فریقین کے لیے، نہ صرف ایران کے لیے بھی بلکہ امریکہ کے لیے بھی، کہ ظاہر ہے اس جنگ سے پوری دنیا ہی یہ اب خطے سے اس طرح بہت آگے چلی گئی ہے بات، چونکہ ہم یہ دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی تو خطہ لپیٹ میں آتا تھا، لیکن اب تو خطے سے کہیں بات بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف اب یہ چیز جا رہی ہے، تو دونوں فریقین کے لیے ایک بہت بڑا نادر موقع ہے جو پاکستان نے پرووائڈ کیا ہے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان نے جس طرح سے انٹروین کیا اور مین ٹائم پر جا کر پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، یہ بہت بڑا محاذ ہے جس کو پاکستان نے سنبھالا، نہ صرف امریکہ ایران جنگ کے درمیان، بلکہ آپ نے دیکھا جب یہ کنڈیشن چل رہی تھی بہت کروشل ٹائم تھا، سعودی عرب کے اندر بھی حملے ہو رہے تھے، اور ایسے میں جس طرح سے سعودی عرب نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ظاہری بات ہے اس میں پاکستان کا بھی کردار تھا، کیونکہ پاکستان نے ایٹ اے ٹائم سب کو کول ڈاؤن رکھنے کی بے حد کوشش کی ہے۔ بیک وقت جی ہاں ایران کو بھی اس نے سنبھالا، اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے حوالے سے بھی جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو ہمارا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہے، تو ایران کو اس بات پر کنونس کیا کہ آپ سعودی عرب پر کم از کم حملے نہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر دوست ممالک ہیں، قطر ہے، یو اے ای ہے، اردن ہے، لبنان ہے، اس طرح سے اور جو دیگر ممالک ہیں، کویت ہے، جہاں پر حملے کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، لیکن ایران کا موقف یہی ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف امریکی بیسس کو نشانہ بنایا ہے۔ تو اب چونکہ ظاہر ہے ٹینشن بہت زیادہ ہے، خطے میں بہت زیادہ ٹینشن ہے، پوری دنیا میں ٹینشن ہے، اور آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بعد سے جو تیل کی ترسیل کا نظام ہے وہ بالکل دنیا میں درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ کانفلکٹ نہیں ہوا تھا، یہ تنازع نہیں ہوا تھا، یہ جنگ نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے تقریباً 135 سے 150 کے درمیان جہاز آبنائے ہرمز سے گزرا کرتے تھے ڈیلی بنیاد کے اوپر، لیکن اب صرف اور صرف 6 سے 7 جہاز ہی یہاں سے گزر رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ اگر فواد یہ آبنائے ہرمز کھل بھی جاتی ہے تو اب ٹرمز اور کنڈیشنز پہلے جیسی نہیں ہوں گی، اب نیو ٹرمز نیو کنڈیشنز ہوں گی، کیونکہ ایران اس کے اوپر بارہا کہہ چکا ہے کہ وہ اس کے اوپر فیس لگائے گا جہاز کے گزرنے پہ، اور وہ کس کرنسی میں ہوگی یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ یہ دے دی ہے کہ امریکہ کسی صورت بھی جہازوں کے اوپر فیس نہیں لگنے دے گا، لیکن جتنا نقصان ایران کے اندر ہو چکا ہے فائنینشیل طور پر، جتنا نقصان ایران کو پورا کرنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایران ان ٹرمز کنڈیشن سے پیچھے ہٹے گا؟ بہت زیادہ مشکل ہے کہ ایران جو اب چیزیں وہ ڈیولپ کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جائے۔ یہ تو ایک بہت بنیادی چیز ہے، چونکہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو وہ بدلہ لے گا جو ان کے آیت اللہ علی سید خامنائی صاحب کو شہید کیا گیا، ان کا بدلہ لے گا،
جو وہاں پر اسکول میں بچیوں کو شہید کیا گیا ان کا بدلہ لے گا، اور جو دیگر ایرانی شہید ہوئے ہیں ان کا وہ بدلہ لے گا۔ ایک چیز تو یہ آ گئی، بالکل ایک الگ پوائنٹ ہو گیا یہ، لیکن دوسرا جی ہاں بالکل بالکل اس کا بھی خاص طور پر معاوضے کا بھی ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جتنا ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اس کا نقصان بھرا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ ان مطالبات کے اوپر کیسا ری ایکشن دیتا ہے، چونکہ جے ڈی وینس پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اسٹیو بٹکوف پاکستان تشریف لا رہے ہیں، جیرڈ کوشنر ان کے ساتھ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل قیادت بھی پاکستان آ رہی ہے امریکہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی لحاظ سے ہے وہ قیادت بھی پاکستان تشریف لا رہی ہے۔ تو اب ایک بہت ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اہم لمحہ ہے پاکستان کے لیے کہ وہ ان مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے، اور سب سے اہم بات سدرا یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ساری ایکسرسائز کا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً پاکستان کا ایک تو نام پوری دنیا میں روشن ہوا ہے، اور جب کسی ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہو اور ہر ایک کی زبان پر پاکستان کا نام ہے، تو پھر اس سے معاشی فوائد بھی پاکستان کو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک ملک یہ چاہے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرے۔ ہاں، میں فواد یہی اس میں مینشن کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک تو جو پاکستان کی سفارتکاری ہے اس کو لے کر پاکستان کی ایک امیج دنیا کے اندر ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان ایک بہترین سفارتکار ملک ہے۔ دوسری بات ہے اوبویسلی جہاں پر دنیا بھر نے اس جنگ سے نقصان اٹھایا، پاکستان کے بھی نقصانات ہوئے، مہنگائی پاکستان میں بڑھی، پیٹرول پرائسز پاکستان میں بڑھے، اور آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے یہ کرائسس ختم ہو رہے ہیں اس کے جو ثمرات ہیں، جو بینیفٹس ہیں، وہ پاکستانی عوام تک ریورس ہو کر پہنچ بھی رہے ہیں۔ اوبویسلی اس میں پاکستان کے بھی فائدے ہوں گے، اور لیکن جو دوسرے فائدے پاکستان نے اس ایونٹ سے لیے ہیں وہ دیکھیں بہترین سفارتکاری ہے۔ دنیا کو اس جنگ سے بچانا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ تیسری عالمی جنگ جو شروع ہونے جا رہی ہے وہ رک پائے گی۔ امریکہ اور ایران، آپ نے دیکھا تھا کہ اسٹیٹمنٹس امریکہ کی جانب سے بھی ایسے تھے کہ لگ نہیں رہا تھا کہ امریکہ کمپرومائز کرے گا، ایران بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بالکل 90 منٹ پہلے سیز فائر کی یہ خبر آنا، اور شہباز شریف صاحب نے جب یہ ٹویٹ کیا تو یہ ایک بالکل ناممکنات میں سے تھا جو کہ ہو گیا۔ اس ایونٹ کو ہوسٹ کرنا دوسری بڑی کامیابی ہے پاکستان کے اندر، اور یہ ہسٹری میں یہ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان نے دو ایسے فریقوں کو سامنے لا بٹھایا جو حالت جنگ میں تھے، اور بہترین سفارتکاری کے ذریعے آج پاکستان نے اس ایونٹ کو ہوسٹ کیا۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور امن کے پیمبر کے طور پر پاکستان اس وقت سامنے آیا ہے، چونکہ پاکستان کا کردار ہمیشہ سے ہی یہی رہا ہے کہ ہم نے امن کی بات کی ہے، چاہے ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہو جہاں پر وہ جارحیت کرتا ہے تو اس جارحیت کا جواب بھی ہم نے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے پڑوس میں ہمارے افغانستان ہو، وہاں سے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے طور پر نقصان پہنچایا جائے، خودکش حملے کے ذریعے کیا جائے، دہشت گردی کے ذریعے کیا جائے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ سے اس میں ایک آگے بڑھ کر امن کے پیمبر کا کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا ہی اب پاکستان کی موطرف دکھائی دے رہی ہے، پوری دنیا میں ہی پاکستان کا ڈنکا بجتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اسلام آباد اس وقت مرکز نگاہ ہے، بالکل۔ تو سمیرہ خان بھی میرا خیال ہے وہاں سے موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ سمیرہ، یہ ایک تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ آج کیسا فیل کر رہی ہیں کہ اسلام آباد ایک اتنے بڑے ایونٹ کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، ہسٹوریکل یہ مومنٹ ہے، اسلام آباد کی فضا کیا کہہ رہی ہے، کیا وائبز وہاں سے آ رہی ہیں، اور خاص کر پھر ہمیں یہ بھی بتا دیجئے ساتھ ہی ساتھ کہ تیاریاں اور انتظامات بھی کیسے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسلام آباد اس وقت اسلام آباد کو اگر ڈیکوریشن یا خوبصورتی کے حوالے سے دیکھیں تو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے۔ اب کیونکہ شام کے بعد لائٹس آن ہوں گی تو باقی آپ فوٹیجز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے مسلسل 2-3 دن سے، اور جہاں تک سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں تو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ایک فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ جو ہے وہ اپنے آنے والے معزز مہمانوں کے لیے ارینج کیا گیا ہے پاکستان کی ریاست کی جانب سے۔ اور آپ نے کل ایرانی ڈیلیگیشن کا استقبال بھی دیکھا ہوگا، the way فیلڈ مارشل was escorting them، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے اپنے خاندان کے کسی فرد کو لایا جائے عزت سے، اور اس کے ساتھ شانہ بشانہ آپ کھڑے تھے، آپ کے نائب وزیر اعظم کھڑے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ بلکہ ہم نے کیا دیکھا، دنیا نے دیکھا، اور جو دنیا دکھا رہی ہے وہ اس وقت آپ کے ایک خاص پڑوسی کو ہضم نہیں ہو رہا، نہ ایسٹرن بارڈر پر اور نہ ویسٹرن بارڈر پر۔ تو ان کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں وہی بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کس قدر تکلیف ہے ان کو پاکستان سے جو مناظر ہیں۔ ہر عالمی ذرائع ابلاغ کا، میڈیا کا نمائندہ، خاتون ہو یا مرد حضرات میں سے ہو، وہ پاکستان پہنچتے ہی سب سے پہلا ٹویٹ یہ کر رہے ہیں کہ وی لینڈڈ ان پاکستان دیٹ از گوئنگ ٹو ہوسٹ the historical mediation between America and Iran. So this is the headline I'm getting from everywhere, and it's really, a proud moment for me as well, being a Pakistani and a journalist who's covering this historical moment. ٹھیک، سمیرہ بہت بہت شکریہ، آپ سے ہم مسلسل اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔